میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے جس میں نے لوگوں کو ٹوٹتے بکھرتے اور بزدل ہوتے دیکھا، مگر یہ لڑکی، اس کا کیس سب سے مختلف تھا۔ وہ اس کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر پرسکون چھا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی پشیمانی، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں۔ اس کی نظریں سیدھی دیوار پہ تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ذرا اونچی آواز میں دہرایا۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی، جیسے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید یہ بحری ہے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم نے اپنی ماں کو بے دردی سے مار دیا، اپنی سگی ماں کو۔ میں نے اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے؟ اس کی خاموشی مجھے غصہ دلانے لگی تھی۔ وہ نوجوان خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر بمشکل 17 سال تھی۔ عام طور پر لوگ خوف، ندامت یا غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ لڑکی پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی کرسی کھینچی اور اس کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ سنو، میری بات غور سے سنو۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی طرف موڑا۔ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں اگر تم سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گا، جہاں تمہیں سزائے موت ہوگی۔ تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میری باتوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اداسی دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چپ رہی، مگر اس کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کرب، نفرت اور فتح کے جذبات تھے۔ اس نے کہا، اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ میں زندہ کیوں ہوں، تو میں اسے کیوں بتاتی کہ وہ کیوں مری؟ مجھے یہ سن کے لگا مجھے اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ میں نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں ایک ایسے قید خانے میں ڈال دوں گا جس سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ وہ ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ ہوگا جس میں تمہارے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ تمہیں اپنی پوری زندگی وہاں پہ گزارنی ہوگی۔ نہ تم کبھی سورج دیکھ پاؤ گی، نہ کبھی کسی آدمی کی آواز سن پاؤ گی۔ تم بار بار اپنی ہی سانسوں کی آواز سن کے پاگل ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے زور سے ہاتھ میز پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تفتیشی کمرے سے باہر نکل آیا۔ صاحب جی، کیا ہوا؟ کیا اس نے کچھ بتایا نہیں؟ وہ اس طرح سے نہیں بتائے گی۔ اب مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ میرے پاس اس طرح کا کیس پہلے بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بہت مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ تم لوگوں نے آس پاس پتہ کروایا ہے؟ جی صاحب جی، ہم نے ساری معلومات نکلوا لی ہیں۔ سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کی ماں اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ یہ اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے ہی اس کو سنبھالا تھا۔ میں نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کی ماں اس سے محبت کرے اور بدلے میں یہ اپنی ماں کو بے دردی سے مار دے۔ یا تو یہ نفسیاتی عورت ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ جب تک یہ بیان نہیں دیتی تب تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ فائنل کنکلوژن کے لیے ہمیں اس کی زبان کھلوانی ہوگی۔ صاحب جی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا طریقہ استعمال کرتی ہوں۔ کانسٹیبل نے پراسرار انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اگر تم نے اس عورت کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گا۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کو چھونے کی بھی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ریمانڈ کی بات کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی بدل گئے۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے منع کر دوں گا۔ وہ خاموشی سے سائیڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، جبکہ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا
पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। मैंने अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन दिल का बोझ था कि बढ़ता ही जा रहा था। एक नज़र पलट के मैंने पुलिस स्टेशन को देखा। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं दोबारा से उसी इलाके में आ गया जहाँ पे ये कार्रवाई हुई थी। उस लड़की का घर बहुत खूबसूरत था और वेल फर्निश्ड था। वहाँ पे ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थी। मैंने अभी तक किसी को भी उस घर की चेकिंग करने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उस लड़की के कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पे ढेर सारी गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। यकीनन उसे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। तो फिर ऐसी लड़की एक इंसान का कत्ल कैसे कर सकती थी? मेरी नज़र उस कमरे में लगी बड़ी सी तस्वीर पे पड़ी, जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जैसे ही उस घर से निकलने ही लगा था कि एक बूढ़ी औरत मुझसे आके टकराई। इससे पहले कि वो लड़खड़ा के ज़मीन पे गिरती, मैंने उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में आंसू फैले हुए थे। वो मुझे कोई नफसियाती पागल औरत मालूम हो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर नफ़ी में हिला रही थी। वो मासूम है, वो मासूम है, उसे बचा लो, उसकी गलती नहीं है। ये कह के उसने रोना शुरू कर दिया। वो मेरे कदमों में गिर गई। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैं परेशान हो गया। अरे खाला जान उठें, आप क्या कर रही हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मैंने उसे अपने कदमों से उठाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसी वक्त उसका बेटा घर से बाहर भागा हुआ आया। साहब जी, माफ़ कर दीजिए, दरअसल मेरी अम्मी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। अम्मा को कुछ भी याद नहीं रहता और ये अजीबो गरीब हरकतें करती हैं। वो अपनी माँ को मेरे कदमों से उठाने लगा कि उसकी माँ ने मेरे कदम मज़ीद मजबूती से पकड़ लिए। मेरी बच्ची को बचा लेना, मेरी बच्ची को कुछ ना होने देना, वरना मैं कभी तुझे माफ़ नहीं करूँगी। तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तुझसे तेरी सारी आसाइशें छिन जाएंगी। वो मुझे बद्दुआएं देती हुई वहां से चली गई, जबकि मैं एक बार फिर से अपनी जगह पे साकत खड़ा रह गया। मैं इस तरह के लोगों पे यकीन नहीं रखता था और ना ही मेरा ईमान था कि यूं किसी ऐरे गैरे की बद्दुआ मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। मगर उस औरत की बातें सुन के मैं हकीकी मायनों में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। या मेरे अल्लाह, सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद फरमा सकता है। आसमान की तरफ देखते हुए मैंने बेसाख्ता अपने रब से दुआ की थी। वो लड़की जो पहली नज़र में ही मुझे अपने दिल की मकीन महसूस हुई थी, आज से पहले मैंने कभी भी किसी औरत की ज़ात में दिलचस्पी नहीं ली थी। कोई औरत मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन जब से मैंने उस 17 साला मिशाल को देखा था, तब से मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। शायद इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो लड़की बाकी सब मुजरिमों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो पुरअसरार थी, अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपा के बैठी हुई थी, और मैं जानता था कि जब तक उसके राज मुझ पे फाश नहीं हो जाएंगे, तब तक वो मेरे हवासों पे सवार रहेगी। अगले दिन मैं दोबारा से उसके पास पुलिस स्टेशन में गया। मैं सुबह जल्दी पहुंच गया था। मैं उस जेल के सामने जाके रुक गया जिसमें उसको रखा गया था। वो दीवार के साथ टेक लगा के बैठी हुई थी और अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अचानक ही वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने निगाहें उठाई, मेरी तरफ घूरते हुए कहा, मुझे तुम पे तरस आता है। तुम काबिले तरस हो इंस्पेक्टर। तरस तो मुझे तुम पे आ रहा है, तुम्हारा ये हाल देख के। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूं जिसने मुझे इस हाल में रखा हुआ है। मैं तो अपनी जिंदगी में मुतमईन हूं। फिक्र तो उन लोगों को करनी चाहिए जो दूसरों की बेचैनी को अपने सर पे सवार करके बैठे हुए हैं। वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बातें करती थी। इस चीज़ का एहसास तो मुझे हो ही गया था। मैंने जेल का ताला खोला, मजबूत कदम उठाता हुआ उसके पास चला गया। मैं घुटनों के बल उसके करीब बैठा। अगर उसकी जगह पे कोई और औरत होती तो वो घबरा जाती या पीछे हट जाती, क्योंकि ये एक औरत की फितरत है कि जब भी कोई गैर मर्द उसके पास आता है तो वो यूं ही घबरा जाती है। मगर वो मेरी आंखों में आंखें डाले पुरसकून अंदाज में बैठी हुई थी। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तुम क्यों अपनी ज़ात पे जुल्म कर रही हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला।
میں تمہیں بچا سکتا ہوں، یہاں سے نکلوا سکتا ہوں۔ تم صرف اور صرف ایک بار اس بات کا اعتراف کر لو کہ تم نے اپنی ماں کو جان سے نہیں مارا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی اور پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم نے اپنی ماں کو جان سے مارا ہے؟ میں نے یہ سوال کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ نہ تو وہ اعتراف کر رہی تھی، نہ ہی ٹھیک طرح سے انکار کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا اور امید بھری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جب تک تم اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالو گی تب تک میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے کام آؤں تو اس کے لیے تمہیں مجھے سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس کی نرم آواز جیل کی خاموشی میں گونجی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ صرف 3 ہفتے۔ تمہیں لگتا ہے 3 ہفتے عدالت انتظار کرے گی؟ تمہارے خلاف گواہیاں دینے کے لیے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ محلے کے ایک شخص نے تمہیں بے دردی سے اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جب تک میں اعتراف نہیں کروں گی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی آپ تو پولیس والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں کیوں اس عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ میں کیوں اسے یہاں سے نکلوانا چاہتا تھا؟ اب اس طرح کے سوال میرے ذہن کو پریشان کرنے لگے تھے۔ کیا مجھے اس مجرم سے محبت ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں ایک میچیور 26 سال کا آدمی تھا جو اس طرح کی خرافات پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کو میں سب سے بڑی بے وقوفی تصور کرتا تھا، مگر اب میں خود ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دوں۔ میری فیملی میں صرف میری دادی جان ہی تھی۔ میرے اماں ابا کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے دوری کا درد سہا تھا، اور یہ درد ایسا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنی ماں کی جگہ میں خود اس دنیا سے چلا جاتا۔ میں اس حد تک اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اور اب جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو جان سے مار دیا تو میرے لیے یقین کرنا ہی مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں آفس میں بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرا دوست میرے آفس کے اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہاں پہ ہے؟ وہ کیس میرے حوالے کر دو، میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ نہیں، وہ لڑکی میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اب میں اس کو جب تک نہیں حل کر لیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہو، ورنہ 3 دنوں سے کون ایک لڑکی کو اپنے پاس رکھتا ہے؟ تم نے تو ابھی تک اسے عدالت میں بھی پیش نہیں کیا، تم نے تو ابھی تک رپورٹ بھی آگے سینڈ نہیں کی۔ تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس لڑکی کا جہاں تک سوال ہے تو مجھے وہ ذہنی طور پہ مفلوج لگ رہی ہے۔ اس کی ذہنی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں کل ہی اسے ہسپتال لے کے جاؤں گا اور اس کے ٹیسٹ کرواؤں گا۔ اگر وہ ذہنی طور پہ معذور ہوگی تو پھر اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ وہ پرسکون انداز میں بازو لپیٹ کے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے میرے تمام سوالات کا جواب مل گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس لڑکی پہ دل ہار بیٹھے ہو۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، میری رگ رگ سے واقف تھا۔ میرے ہر عمل سے اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس سے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور پھر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی فیک رپورٹس بنوائیں، اسے ذہنی طور پہ ڈسٹرب قرار دیا اور اسے کچھ دنوں کے لیے کسٹڈی سے نکال دیا۔ اسے تقریباً 3 ہفتوں کا ریلیف ملا تھا، اور اس دوران میں نے ہی اس کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، مگر مجھے اتنا معلوم تھا کہ یہ سب کر کے میرے دل کو چین مل رہا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے لے کر اپنی حویلی جا رہا تھا۔ میں ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا۔ میں بھی ایک جاگیردار تھا۔ ہماری بڑے پیمانے پہ زمینیں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی میں نے پولیس میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ میرا شوق تھا۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بدلے میں کیا مجھے میری ماں
چپ کر جاؤ، مجھ سے فضول باتیں نہ کرو، میں نے اسے ڈانٹ کے خاموش کروا دیا۔ آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے میں نے اپنی ماں کو… وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ میں آپ کو بھی مار سکتی ہوں۔ فکر مت کرو، میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں ہے۔ اگر تم مجھے سچ بتاؤ گی تو یہ ہم دونوں میں محفوظ رہے گا اور بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ میں فی الحال ایک انسپیکٹر کے طور پہ نہیں بلکہ ایک دوست کے طور پہ تم سے مخاطب ہوں۔ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ پاکیزہ رشتہ بنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ بات میں نے آہستہ آواز میں کہی تھی۔ وہ لڑکی اب بری طرح میرے حواسوں پہ سوار ہو چکی تھی۔ 1 سال پہلے، 1 سال پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ایک ہسپتال میں۔ وہ بہت پریشان تھی، تب بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک میری اس سے ٹکر ہو گئی۔ اس نے نارمل سے انداز میں مجھ سے معذرت کی اور پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ آج کے دن کی طرح اس دن بھی میں اپنی جگہ ٹھٹک کے رک گیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، بہت پرکشش تھی۔ وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی۔ وہ شاید اپنی ماں سے فون پہ بات کر رہی تھی، اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس کی تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی اگر دوبارہ مجھے اس طرح سے گھورا تو۔ اس کی بات سن کے میں بری طرح سے سٹ پٹا گیا۔ مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی کہ اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں خود ایک پولیس والا ہوں تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ پڑی ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے بھی اپنی رپورٹس وصول کرنی تھی۔ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ نہیں محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر میں نے آپ کو انسیکیور فیل کروایا ہو تو اس کے لیے بہت بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ امی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بی پی ہائی ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیں، اور یہ بس معمولی سا بخار ہی ہے، میں جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کے میرے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھی۔ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہر روز ہمیں ہزاروں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اب ہر کسی کو اپنے دل میں جگہ تو نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی ہر کسی کو دعاؤں میں مانگا جاتا ہے۔ میں چونکہ ایک میچیور بندہ تھا اور میرا تو ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، میں نے بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کے ٹال دیا، تھوڑی تسلی دے دی کہ خوبصورت تھی اس لیے دل کو بھا گئی۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو بھی خوبصورت لگے اسے انسان اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی ہوگی۔ اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد وہ مجھے دوبارہ سے ملی، آج اس حالت میں، جس ماں کی وہ اتنی فکر کر رہی تھی، جس کو وہ اپنی بیماری کے بارے میں ایک ایک چیز بتا رہی تھی۔ اس دن اس کے لہجے میں جو محبت تھی وہ میں نے بہت کم لوگوں کے لہجے میں محسوس کی تھی، اور آج اسی بیٹی نے اپنی ماں کو جان سے مار دیا۔ اس بات پہ یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، مگر وہ ابھی تک ہوش کی دنیا میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا، مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھی رہی۔ محترمہ، اب کیا مجھے آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اب اس نے نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ میرا نام مشال ہے، مجھے میرے نام سے مخاطب کیا کرو۔ اس کے عجیب سے لہجے پہ کہنے پہ میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مہربانی کریں، فی الحال آپ گاڑی سے نیچے اتریں تاکہ آپ کو اندر لے جاؤں۔ دادی جان اس وقت جاگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مہمان کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی حقیقت انہیں نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے پرجوش انداز میں اسے اپنے گلے سے لگایا
اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، میری پیاری بچی۔ پھر وہ مشکوک سی نظروں سے میرے چہرے کو گھورنے لگی۔ میں نے بے ساختہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ دادی، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایک مجرم ہوں، میرے بجائے اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے لبوں پہ اس وقت پوری اسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ دادی جان، کچھ بھی نہیں، اسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ میرا دوست ہے نا فاروق، اس کی بہن ہے۔ دراصل اس کے پیرنٹس عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ گئے ہوئے ہیں اور اسے خود ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں کشمیر جانا تھا۔ گھر میں اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ اس کا خیال رکھ لیں گی۔ بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ میں نے اس پہ غیر ارادی نظر ڈالی۔ دادی اسے اپنے کمرے میں لے جانے ہی لگی تھی کہ میں جھٹ سے بولا، دادی جان، آپ اسے آج اپنے کمرے میں آرام کرنے دیں، لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تھک گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ہدایات دیے بغیر دادی جان کے کمرے میں بھیجوں، نہ جانے وہ ان کو اپنے بارے میں کیا کیا بتاتی رہتی۔ پہلے مجھے اسے ٹرینڈ کرنا تھا، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے یوں اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اپنے فیصلے پہ قائم رہنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو کہانی میں نے دادی جان کو بنا کے سنائی ہے، تم نے اسی کہانی کو آگے چلانا ہے، اور اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ 3 ہفتے تم یہاں پہ سکون سے گزار سکتی ہو۔ آپ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا باقی سب مجرموں کو بھی اسی طرح اپنی حویلی میں لے کے آتے ہیں؟ ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو پھر مجھ پہ اس نظر کرم کا مقصد کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے؟ کیا تم مجھے اتنا گھٹیا اور گرا ہوا سمجھتی ہو؟ میں تو بس مردوں کی فطرت کی بات کر رہی ہوں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اگر مجھے تمہیں استعمال کرنا ہوتا تو میں اتنا انتظار نہ کرتا، بلکہ اسی دن کر لیتا جس دن مجھے موقع ملا تھا۔ یہ کہہ کے میں وہاں پہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس بات سے مجھے دکھ کیوں ہو رہا تھا۔ یہ بات میرے دل پہ آ کے لگی تھی۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح 6 بجے میں اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کیا مجھے اندر جانا چاہیے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو۔ میں جاگ رہی ہوں، جانی پہچانی آواز سن کے میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ وہاں پہ کھڑی تھی، گرل کے ساتھ ٹیک لگا کے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ مجھے اب نیند نہیں آتی۔ جب سوتی ہوں تو ماں کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، اس کے چیخنے کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگتی ہیں، میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ میں صبح ناشتہ کر رہا تھا۔ ملازمہ بار بار میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ سمینہ، کیا تم نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی صاحب جی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا آپ سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ میں نہیں جانتی کہ یہ بات آپ کے لیے کتنی اہم ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتانی چاہیے۔ میں اسے لے کے سائیڈ پہ چلا گیا۔ اس دوران مشال میرے چہرے کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ صاحب جی، کل رات کو بی بی صاحبہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ دراصل رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے ان پہ کسی شے کا سایہ آ گیا ہے، یا پھر ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تم نے اس بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں صاحب جی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ آپ تو جانتے ہیں، جب تک میں کوئی بات آپ سے ڈسکس نہ کروں تب تک میں اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے جیب میں سے 5000 کا نوٹ نکالا تو وہ کھل کے مسکرا دی۔
میں جانتا تھا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے اس کا منہ بند کروانے کا، ورنہ دادی تک وہ یہ خبر ضرور پہنچا دیتی اور وہ فوراً اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے مشال کو اپنے کمرے میں بلا لیتی، اور پھر جس طرح کے وہ سوال پوچھتی مثال نے ان کا ہر حال میں ہی جواب دینا تھا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے وہاں پہ عورت کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کل ہی میں اس کے لیے شاپنگ کر کے آیا تھا۔ میں نے اس کے لیے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے اور پرفیومز لیے تھے۔ کل ہی میں نے اسے ملازمہ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اسے پرفیومز بہت زیادہ پسند تھے اور ابھی بھی میری لائی ہوئی پرفیوم میں سے ایک پرفیوم میں وہ مہک رہی تھی۔ میرا کمرہ بہت بڑا تھا۔ میرے کمرے میں سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ میری عادت تھی کہ روز صبح اٹھ کے میں پہلے سوئمنگ کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی پانی میں ٹانگیں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سفید رنگ کی خوبصورت ٹانگیں ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے جم گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے نظریں ہٹائیں۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ میں جانتی ہوں، میں نے بھی آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کو محلے والوں نے میری حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک ایک بات تفصیل سے بتائی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ مجھے سزا نہیں دلوا رہے۔ اس کے باوجود بھی آپ مجھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ چھپی ہو۔ کچھ چیزیں وجوہات کے بغیر کی جاتی ہیں۔ اس نے عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی، یہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اب میں مزید اس حویلی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ یا تو مجھے واپس جیل میں بھیجیں تاکہ مجھے سزا مل سکے، یا پھر مجھے اس حویلی سے باہر نکال کریں، کیونکہ میرا یہاں پہ دم گھٹتا ہے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم لوگوں کے درمیان ڈیل ہوئی تھی، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں تب تک میں تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں یہ ڈیل توڑتی ہوں۔ یہ سن کے میں کھل کے مسکرا دیا۔ وہ بہت ضدی تھی، اس چیز کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا، اور وہ کافی حد تک باتونی بھی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سوئمنگ پول میں گر گئی۔ اب وہ زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی اور کنارے پہ آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ ڈرامہ کر رہی ہے، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس بیچاری کو تیرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں فوراً سے پانی میں کود پڑا، اسے اپنی مہربان بازوؤں میں تھاما اور اسے سہارا دے کے باہر نکالا۔ اس کے اندر بہت زیادہ پانی چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے، ہر طرح کے جذبات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسے سانس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانسیں بحال ہونے لگی، وہ کھانسنے لگی۔ اس دوران اس نے میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ میری نظریں تو اس پہ جم گئی تھیں۔ سفید رنگ کے بھیگے ہوئے لباس میں اس کا حسن مکمل طور پہ واضح ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ عورت دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ میرے لیے تو وہ میری پسندیدہ عورت بھی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ آپ نے میری جان کیوں بچائی ہے؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، تم خود اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کی بار وہ ناسمجھی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تم مرنا نہیں چاہتی، ورنہ جس وقت تم پانی میں گری تھی تم کبھی بھی اپنے ہاتھ پاؤں نہ چلاتی، کیونکہ ہاتھ پاؤں وہی مارتا ہے جس کو یہ امید ہو کہ وہ بچ جائے گا۔ تم خود مرنا نہیں چاہتی، بلکہ تمہارے اندر ایک چیز ہے، ایک جذبہ ہے، ایک چبھن ہے جس کو تم مارنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں شدت غم کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ کیا میں اس نفرت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاں، کیونکہ آپ میری ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں، آپ مجھے وہ اہمیت دے رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں۔ اس نے میرے کندھے پہ سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے گرم آنسو مجھے اپنے کندھے پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا دل کرا تھا میں بھی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں۔
کاش تم نے وہ جرم نہ کیا ہوتا۔ میرے دل سے صدا نکلی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہو، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر تم مجھے حقیقت بتا دو گی تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ جو کچھ محلے والے آپ کو بتا رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ اس پہ یقین کر لیں اور میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھی اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے دوبارہ سے روک لیا۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ میں نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شرمندگی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیوں اس مجرم عورت کی ذات میں اس حد تک مگن ہو گیا ہوں کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ صبح سویرے وہ میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے ابھی تک وہی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لال تھا، ناک بھی لال ہو رہی تھی۔ یقیناً چینج نہ کرنے کی وجہ سے اس کو زکام ہو گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ میری نگاہیں ایک بار پھر سے اس کے وجود پہ جا کے جم گئی۔ کیا مرد ہر عورت کو اسی طرح سے دیکھتا ہے؟ اس کے اس سوال پہ میں بری طرح سے بوکھلا گیا کیونکہ اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ نہیں، صرف اپنی پسندیدہ عورت کو۔ جو عورت مرد کو پسند آ جاتی ہے تو مرد کیا کرتا ہے؟ مرد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ہی بستر پہ بیٹھ گئی اور مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال جواب کرنے لگی۔ جب وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی تو مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ مرد اگر اپنی پسندیدہ عورت کو حاصل کرنے پہ آئے تو وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ عورت کون ہے؟ میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے دو ٹوک انداز میں سچ بتا دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ آپ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ وہ مجھے نکاح کی پیشکش کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ میں نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پہ ایک طوفان برپا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اب کی بار اس کی آواز غم کے مارے پھٹ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ ایک مجرم تھی جس کو میں جیل سے اپنے گھر میں صرف اور صرف اس وجہ سے لایا تھا کہ میں اس سے ٹھیک طرح سے تفتیش کر سکوں، اس سے پوچھ گچھ کر سکوں، یا پھر اس لیے لایا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ دیکھو، میری بات سنو،